والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس کا مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 2 مومنین کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا تذکرہ اس کے اندر میں ہے۔ منافقین کی مذمت اس طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنی نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد ضرار بنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مسلمانوں کی امداد کے لیے اور کھیت میں کام کرنے والے کسانوں کے لیے اور آنے جانے والے مسافروں کے لیے میں نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس مسجد کی بنیاد کس وجہ کر رکھی گئی۔ اصل میں ان کی خفیہ کوئی اور سازش تھی جس کی وجہ کر انہوں نے یہود کے مشورے سے وہ مسجد بنائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہنے لگے کہ آپ نماز پڑھ دیجئے وہاں، تو مسلمان اس میں نماز ادا کریں گے۔ کھیت کھلیان میں کام کرنے والے لوگ اور راہ گیر اور مسافر گزرنے والے لوگ وہاں نماز ادا کر لیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی۔ جتنے بھی مساجد ہیں عالم اسلام کے اندر میں، جہاں کہیں بھی یا غیر اسلامی ممالک کے اندر میں بھی، ان تمام مسجد کی بنیاد اصل تقوی کے اوپر رکھی جاتی ہے، لیکن اس مسجد کی بنیاد کس کے اوپر رکھی گئی تھی؟ مسلمانوں کے باہمی اختلاف و انتشار کرانے اور ان کے مابین اختلاف و انتشار کو برپا کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خبر اپنے نبی کو دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ کو حکم دیا کہ اس کے اندر میں آگ لگا دیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس مسجد کے اندر میں آگ لگا دی اور اس کو نابود کر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں مومنین کے 9 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مومنین کے 9 اوصاف جس سے وہ متصف ہوتے ہیں، یہاں تذکرہ اس سورہ کے اندر میں ہے۔ اور نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے، آخر میں 3 مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا اور اس کے بعد سورہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ یونس میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر کام کو چلانے والا ہے، ہر بگڑی بنانے والا ہے، ہر مخلوق کی حاجت روائی کرنے والا ہے اور تمام چیزیں اسی کے اشارے پر گردش کر رہی ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف وہی ذات ہے۔ اس کے بعد میں رسالت کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کی قصے ذکر کیے گئے۔ قیامت کے سلسلے میں تذکرہ ہوا کہ روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا، اور آیت نمبر 4 کے اندر میں کفار کو اس کا یقین نہیں ہے، یہ بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، لیکن کفار کو اس بات کا تو یقین ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں کہ قیامت برپا ہوگا، اور وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر کے اندر میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر یقینی اور ایمانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ بڑی دانائی کتاب ہے، اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ہدایت کے راہ ہموار کر دیے ہیں، اس میں بتا دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی ہدایتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کھلی کھلی نشانیاں قرآن مجید کے اندر میں موجود ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو اس کو بلائے طاق رکھ دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح
نوح علیہ السلام کا پھر قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے بات نہ مانی سوائے کچھ لوگوں کے. اللہ تبارک و تعالی نے ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں اللہ نے غرق کر دیا. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی جو کہنے لگا کہ ہم تو بچ جائیں گے, ہم تو پہاڑ کی چوٹی پہ, یہاں پانی کہاں پہنچنے والا ہے. اور اس دوران گفتگو ہی کا سلسلہ جاری تھا کہ موجیں ان کے درمیان میں حائل ہو گئی اور پھر وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ مختصراً ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا. فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں, نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں. فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے. یعنی فرعون اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے. بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی نصرت اور مدد سے سمندر کو پار کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اوپر عصا مارنے کا حکم دیا. راستہ بن گیا اور اس سے بنی اسرائیل بآسانی گزر گئے اور فرعون اسی دریا کے اندر میں غرق کر دیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ واقعہ مختصر یہاں بیان کیا گیا ہے اور انہی کے اس نام پر اس سورہ کا نام بھی سورہ یونس پڑا ہے. اس واقعے کا تذکرہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن مجید کے اندر میں 4 جگہ آیا ہے. سورہ نساء کے اندر میں سورہ انعام اور سورہ یونس اور سورہ صافات میں صراحتاً یونس آیا, اور 2 جگہ یعنی سورہ یونس اور سورہ قلم وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر مچھلی والا یعنی صاحب الحوت اور ذنون کے صفت سے متصف فرما کر کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں. ایک تو ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا, اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات کے اندر میں موجود ہے, وہاں اس کو بیان کیا جائے گا. دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ و استغفار کرنا. سورہ یونس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے ایمان سے مایوس ہو چکے تھے. اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. بہت سمجھاتے یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے اور مایوس ہو گئے, اور اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو جس کا نام نینوا ہے وہاں اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے. آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی. حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے اندر سمندر کے اندر میں چھلانگ لگا دی اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح سالم اور زندہ رکھا اور چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا. ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کہ مرد اور عورتیں اور بچے بڑے سب صحرا کے اندر میں نکل گئے اور انہوں نے آہوزاری کی اور توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب جو کہ اس کا ابتدائی حصہ ان کو دکھلایا جا چکا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ سورہ یونس کے اندر میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمیں عبرت, موعظت, نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت